السلام علیکم معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم دوسرے پارے کی دوسرا پارہ اور سورہ البقرہ کی آیات نمبر 146 تا 149 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تو پہلے ہم تلاوت شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو۔ تو خبردار، تو شک نہ کرنا، اور حق اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تم کہیں ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اے محبوب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ اسی کی طرف کرو، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ تفسیر۔ پہلے تفسیر ہم صفحہ نمبر 40 کی جو تفسیر رہ گئی تھی کل، وہ ہم پہلے مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد صفحہ نمبر 40 کی تفسیر پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 40 کی تفسیر۔ جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں۔ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کریں، کس طرح ہو؟ عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یعنی توریت و انجیل میں جو حضور کی نعت و صفت ہے، علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسدن و عنادن دیدہ و دانستہ چھپاتا ہے۔ مسئلہ حق کا چھپانا معصیت و گناہ ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 40 کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر جو 41 کے اندر جو ہم نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ پڑھا ہے، اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ روز قیامت سب کو جمع فرمائے گا اور اعمال کی جزا دے گا۔ یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو، نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کعبہ کی طرف کرو، اور کفار کو یہ طعن کرنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں، اور برائے عناد و بیجا اعتراض کریں کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے۔ شان نزول شرح سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا، مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت میں عرض حال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت کرنا حلال کیا گیا۔ اس خیانت سے وہ مجامعت مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھیں۔ اس کی معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔ یہاں تسکین فرما دی گئی اور یہاں اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ میری آپ تمام دوستوں سے انتہائی ادب سے اور انتہائی تہ دل سے یہ گزارش ہے، تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے، کہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کریں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور سے سنیں، غور سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں اور اس پر تو ہم قرآن پاک پر عمل کیسے کریں گے؟ لہذا سننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ بھی جن تک میری آواز پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جب آپ سمجھیں گے اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ اس طرح کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ میری یہ کوشش جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جو دوست قرآن پاک ان کو نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، وہ دکاندار ہیں یا وہ کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، وہ کوئی اپنے گھر سے دور ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں وہ قرآن پاک ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس فورم کے ذریعے آپ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں تک یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ضرور ہم سب سے دن قیامت اور دن